بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عزیزان محترم، برادران ملت اور قابل احترام بزرگوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج کا ہمارا خطاب صبر کے موضوع پر ہے، جو سلسلہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور آج صبر کے موضوع پر ہمارے خطاب کی 5ویں قسط ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے قبل بھی کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ آنے والے کئی ہفتوں تک. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی اس سے قبل کہ جب انسان پریشانیوں کے حالات سے گزر رہا ہو، آزمائش کے دور سے گزر رہا ہو، امتحان کے دور سے گزر رہا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان حالات پر صبر کرے، تحمل کرے، برداشت کرے، اور اس کی زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے. اللہ کی ذات پر یقین و بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے فیصلوں پر کوئی شکوہ زبان سے نہیں کرتا، نہ اس کے دل میں شکوے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے. شکوے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن کی یہ کیفیت ناپسندیدہ ہے کہ بندہ اللہ کے مقدر کیے ہوئے فیصلوں پر راضی نہ ہو کر اپنی زبان سے شکوہ کرے، یا دل میں اس کے اندر وسوسہ آئے تقدیر کے مقدر کیے ہوئے فیصلوں کے سلسلے میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم في اجسادهم. قال الرب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا
اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا معین کردہ وقت آ کر رہے گا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے بخوبی آگاہ ہے، تمہاری کوئی تکلیف اور کوئی قربانی اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بندہ مومن دنیا میں اپنا تن من دھن اس کی راہ میں کھپا دے گا تو اس کی اس قربانی کا صلہ اسے آخرت کی نعمتوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ بہرحال ادھار کا وعدہ ہے۔ دوسری طرف دنیا کے ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے انسان نو نقد نہ تیرا ادھار کے اصول پر زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ انسان کی اسی کمزوری سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اس کے یقین کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے یہاں حضرت بلال، حضرت ابو فقیہ، حضرت خباب بن الارت جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی قائم کردہ مثالوں کی قیامت تک کے لیے پیروی کرنے والے جانثاروں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے شمع توحید کے پروانوں، شیطان تمہارے دلوں میں کسی قسم کا وسوسہ پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ تم اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے ضرور پورے ہوں گے اور آخرت کا وہ دن ضرور آ کر رہے گا جس دن تمہاری تمام قربانیوں کا بھرپور صلہ دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ عن موسیٰ عن انس حدثنا شعبہ حدثنا سلیمان بن حرب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر آپ چلے گئے، جلدی واپس لوٹے اور فرمایا کہ مجھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول لے کر آئے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ یہ سورۃ الحجر کی ایک آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی واذا ذکرنی فی ملئ
ذکرتہ فی ملأ هو خیر منہ وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے طور پر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک باع یعنی 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب مصائب اور ان کا علاج میں، اور اس حدیث مبارکہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی قدر منزلت بے اندازہ ہے، جو قدرت کے باوجود گناہ کی سزا میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کا رب ہے، بے اندازہ قدر منزلت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے، قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے، وفا کرنے والا ہے اور امید سے زیادہ دینے والا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی کہ متفق علیہ کا مطلب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں آئی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا، ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا گیا، یہ روایت کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت میں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو ہم کثرت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے ہماری مشکلوں کو ضرور آسان فرمائے گا۔ ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے، یہ بہت عظیم دعا ہے، بلکہ اگر معمول میں بھی رکھا جائے گا صبح شام تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ اس کی برکت سے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور قدم قدم پر اس کی نصرت نازل ہوگی انشاءاللہ۔ مکی و مدنی سلطان ہمارے سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ وہ خاموش رہے۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم فراخی کی حالت میں یعنی کشادگی کی حالت میں، آسودگی کی حالت میں شکر کرتے ہیں اللہ کا، آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم مؤمن ہو۔ یہ احیاء العلوم میں وارد ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کچھ مانگا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال پورا کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلین کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس وقت جو کچھ موجود تھا وہ ختم ہو گیا تو ارشاد فرمایا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تمہیں دے دیا، نہ میں تم سے اپنی عطا روکتا ہوں نہ کوئی مال تم سے چھپا کر ذخیرہ کرتا ہوں۔ جو شخص مانگنے سے بچنا چاہے اللہ عز و جل اسے بچاتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سوال سے روکے یا سوال نہ کرنے کی توفیق اللہ عز و جل سے طلب کرے تو اللہ عز و جل اسے سوال اور دیگر بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جو کوئی تھوڑی غذا پر صبر کر لے اور اللہ سے سوال نہ کرے تو اللہ عز و جل اسے قناعت کی دولت سے نوازتا ہے، اور قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو کوئی بے نیازی اختیار کرنا چاہے اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ مال سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو غنی ظاہر کریں اور سوال کرنے سے بچیں یہاں تک کہ لوگ اسے غنی سمجھنے لگیں تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو دل کا غنی بنا دیا کرتے ہیں، اور یہی حقیقی غنا ہے، کیونکہ کثرت مال سے کوئی شخص غنی نہیں ہوتا، بلکہ غنی تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے صبر کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو شخص حقیقی صبر کے حصول کے لیے تکلیف دہ امور پر بتکلف صبر کرتا ہے، اللہ عز و جل سے صبر کی توفیق مانگتا ہے، یا اپنے آپ کو لوگوں کے مال کی طرف نظر کرنے سے روکتا ہے اور سوال سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے صبر کرنا آسان فرما دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں صبر کو انسان کے لیے سب سے اچھا اور وسیع عطیہ بتایا گیا ہے، کیونکہ صبر ہر اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے لازم ہے، اور صبر خود سب سے اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ صبر تمام اچھی صفات و کمالات کا جامع ہے۔ قرآن کریم میں بھی صبر کو نماز سے پہلے بیان کیا گیا، فرمان الہی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ زمر میں ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ قل یا عبادی کا انداز تخاطب
اس صورت میں یہاں دوسری مرتبہ آیا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 10 میں ارشاد باری ہے، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں گویا پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اب تک کی زندگی اگر تم لوگوں نے غفلت میں گزار دی ہے تو اب بھی وقت ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اور اگر تم نے اب تک اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس معافی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے حضور خلوص دل سے توبہ کرو، حرام خوری چھوڑ دو، معصیت کی روش ترک کر دو، اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لو۔ ایسی توبہ کا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملے گا کہ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورۃ الفرقان میں اس بارے میں بہت واضح حکم موجود ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو یہی شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ سابقہ گناہوں کی معافی توبہ سے ممکن ہے، لیکن توبہ وہی قبول ہوگی جس کے بعد انسان کے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو رسمی اور زبانی توبہ بے معنی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے صبری سے مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کے لیے واحد حل یہی ہے کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے فتح و نصرت کے دروازوں کو ضرور کھولے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت ایک ہوتی ہے جب کوئی اس پر جزا فضا کرتا ہے تو وہ دو مصیبتیں بن جاتی ہیں، ایک اصل مصیبت، دوسرے اس کے اجر ثواب کا جاتا رہنا، اور یہ اصل مصیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر 3 ہیں۔ اول اطاعت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے حکم کو مان لینے پر صبر کرنا۔ دوسرے مصیبت پر صبر، یعنی جو بھی مشکلات ہوں اور پریشانیاں ہوں اور امتحان ہوں تو ان میں صبر اور تحمل سے کام لینا۔ تیسرے معصیت سے صبر، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو روکنا اور آمادہ کرنا اور مجبور کرنا۔ یہ 3 طرح کے صبر ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ اعلیٰ حوصلے کے ساتھ میں اسے برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کے 300 درجے لکھ دیتے ہیں، اور جو شخص طاعت پر یعنی اللہ کی فرما برداری پر صبر کرتا ہے تو اس کے 600 درجات لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو شخص معصیت سے صبر کرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے 900 درجات لکھے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بلند مرتبہ صبر کرنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالی
کہ بتائے ہوئے جو گناہ ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں. یہ سب سے بلند مرتبہ ہے. اور اللہ اس طرح گناہوں سے بچنے والے جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے 900 درجات بلند فرماتا ہے اور لکھ دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے وہ لوگ جو کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ 600 درجات لکھتا ہے. اور وہ لوگ جو کسی مصیبت اور ناگہانی آفت کے اوپر یا جس طرح کے بھی حالات مشکلات کے انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، وہ ان حالات میں اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 300 درجے لکھ دیتا ہے. لوح محفوظ کی پہلی لکھت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سب سے پہلی بات لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی یہ تھی کہ میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. جو شخص میری قضا پر تسلیم و رضا اختیار کرے گا، میری مصیبت پر صبر کرے گا، میری نعمتوں پر شکر کرے گا، میں اسے صدیق لکھوں گا اور قیامت میں صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا. جو میری قضا پر راضی نہیں، میری مصیبت پر صبر نہیں کرتا، میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، تو وہ میرے سوا کوئی اور خدا بنا لے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کسی اور کو اپنا خدا بنائے. ہمیں اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دے. مقام صبر کے سلسلے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مقام صبر تک پہنچنا چاہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے. اور جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع نعمت کوئی نہیں دی گئی ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جنہیں صبر کی نعمت حاصل ہے. تجربہ شاہد ہے کہ انسان کا ماحول اور صحبت سے زیادہ کوئی مربی نہیں ہوتا. اگر انسان صابرین کا ماحول اختیار کرے تو رفتہ رفتہ خود بھی صابر بن جائے گا. سب کے سامنے مصیبت کا تذکرہ خلاف صبر ہے. حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے من بث لم یصبر، یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا ہے اس نے صبر نہیں کیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا. اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا. صبر کا ادب یہ ہے کہ زبان کو شکوہ و شکایت سے روکا جائے اور سوائے حق تعالیٰ کے اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے صبر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے، مشکلات کے، بیماری آزاری کے اور پریشانیوں کے اور امتحانات کے دور میں اللہ صبر کی توفیق عطا فرما کر اپنے مقدر کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کو بہت ہی غم اور اندوہ کے ساتھ میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہمارے سلسلے کے ایک بہت مخلص ساتھی
ریاض بھائی اونا والا کی ہمشیرہ رخسانہ عارف پٹیل مرحومہ کا بروز بدھ 8 جولائی 2020 16 ذی القعدہ 1441 ہجری ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ عرصے سے علیل تھیں، بیمار تھیں۔ ان کے پسماندگان میں ان کے شوہر عارف بھائی پٹیل اور ان کے 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ اللہ جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرما کر اپنے صابرین میں ان کو بھی شامل فرما لے، صابر بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ ان کو صبر کے نتیجے میں جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے اجر عطا فرمانے کا، اللہ اس اجر سے بھی ان کو بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ریاض بھائی اونا والا کی ہمشیرہ رخسانہ عارف پٹیل کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ان پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، ان کی قبر پر اپنے انوار و برکات کی بارش فرما۔ اے اللہ، ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عمدن خطاً ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے حضور پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں اے اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا، اور حوض کوثر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ کی زیارت نصیب فرما۔ آپ کے دست مبارک سے سیراب فرما، دوزخ کی آگ کو ان پر حرام فرما دے۔ اے اللہ، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔